أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا الله أكبر الله أكبر كبيرا اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا الله أكبر الله أكبر كبيرا اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप्स करने हैं। नंबर 1, अपनी स्क्रीन पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन द रेज हैंड ऑप्शन। ब्लू हैंड का मतलब ये है द होस्ट कैन सी योर रिक्वेस्ट। जब होस्ट आपको परमिशन भेजे तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट
اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجئے۔ آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اوور ٹو یو نیلوفر باجی، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ القلوب کورس میں خوش آمدید، اہلا وسہلا و مرحبا۔ ہم پڑھ رہے ہیں جی فقہ اسماء اللہ و صفاتہ، اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے فقہ علم الرب۔ الحمدللہ ایسی ایسی نئی جہتیں اللہ کی رحمت کی، اللہ کے علم کی، اللہ کی قدرت کی ہمارے سامنے کھل رہی ہیں۔ چلیں جی، آج ہم ذرا سا تھوڑے سے اس سوال سے، ایک جنرل سے سوال سے آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے۔ 31 کلاسز ہم نے، آج ہماری 30 کلاسز ہو چکی ہیں اس سے پہلے، اور اس بک کی، اور اب ہماری 31 کلاس ہے۔ وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ اگر بیچ میں جنہوں نے جوائن کیا یا کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، ان کے لیے پھر سے دہرا دوں کہ اس کے لیکچرز جو ہیں وہ آپ ویب سائٹ سے سن سکتے ہیں farhathashmi.com سے، اور یہ تمام ڈسکشن جو ہے سیشنز یہ الہدا کراچی فقہ القلوب کی جو فیس بک ہے اس پہ اپلوڈڈ ہے۔ لنک ایک بار انشاءاللہ پھر سے ہم گروپ میں شیئر کر لیں گے۔ میرا سوال آپ سے جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ہم یہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کون بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ جو زبانی بتانا چاہیں وہ زبانی بتا دیں، جو چیٹ میں لکھنا چاہتے ہیں وہ چیٹ میں لکھ دیں۔ تو سب سے پہلے زونی نے ہاتھ کھڑا کیا۔ زونی آپ بتائیے کیوں پڑھ رہی ہیں آپ یہ کتاب؟ السلام علیکم آپا۔ میں ابھی وعلیکم چیٹ السلام۔ پہ ہی لکھنے لگی تھی، میں ویسے ابھی چیٹ پہ ہی لکھنے لگی تھی، لیکن اب آپ نے پوچھا تو میں بتا رہی ہوں کہ اس کتاب کے پڑھنے سے ہمیں اللہ کے بارے میں بہت پتہ چلا ہے، اور ہمیں اپنے تزکیہ، اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرنے کا ہوا ہے کہ ہم اپنے نفس کو بھی اندر دیکھیں۔ اللہ کی معرفت ہوئی اور نفس کا تزکیہ۔ وزونی کا یہ خیال ہے۔ شاہین رضوی آپ کیا کہتی ہیں؟ جی، میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد سے مجھے تو ایسے لگا کہ میں پتہ نہیں کہاں اندھیرے میں کہیں بیٹھی ہوئی تھی، اور اب اتنا ایک دم بڑا سا سورج نکل آیا ہے۔ اتنا مجھے اس سے فائدہ ہوا، اللہ سے محبت، اللہ سے قرب۔ بچوں کو پکڑ پکڑ کے بتاتی ہوں کہ دیکھو اللہ سے قریب ہو جاؤ، ہم تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں کہاں ٹہل رہے ہیں، جہاں جو راستہ صحیح ہے وہ ہمارے سامنے راستہ نہیں ہے، اور یہ وہاں آپ ہم کی جا نہیں کیفیت رہے ہے، ہیں۔ مجھے لگتا ہے سب کی کیفیت ہے۔ الحمدللہ آپ نے ایک نئے لفظ کا اضافہ کیا۔ زونے نے کہا تھا اللہ کی معرفت، آپ نے کہا اللہ کا قرب۔ نور سما آپ کیا کہیں گی؟ نور شما آپ کہیے، مائک کھولیے اپنا۔ چلیے جب تک ان کا مائک کھل رہا ہے میں جی، کچھ کہوں ساجدہ؟ نور شما کا مائک کھل گیا۔ ساجدہ آپ کو بعد میں موقع دیتے ہیں۔ جی نور کہیے۔ کیا سوال کیا تھا باجی آپ نے؟ میرا سوال یہ تھا کہ آپ یہ کتاب کیوں پڑھ رہی ہیں؟ جی میں یہ کتاب اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اور صحیح طریقے سے پہچان ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرنے کے لیے کہا ہے میں صرف اسی پہ چلوں، اور اس نے ہمارے لیے جو فرمایا ہے میں صرف اس پہ چلوں اور اس کے بات مانوں، اور تاکہ مجھے آخرت میں اور دنیا میں اچھا۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں ہمارے سب ساتھی مختلف الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور بات ایک ہی ہے۔ ایک ساتھی نے کہا معرفت، ایک ساتھی نے کہا قرب حاصل کروں، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پہچان حاصل کروں تاکہ میرا عمل بدل جائے۔ رابعہ نادم نے 2-3 بار مائک کھولا۔ رابعہ آپ کہیے۔ جی میم مجھے ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو ہمارے پاس ایمان ہے، جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ایز اے مسلم، وہ ایمان میں اتنی زیادہ مضبوطی کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت جو ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں تب تک وہ نہیں آتی۔ ہم ویسے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ایمان کا بیسک پرپز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، پہچانیں، ان کو جانیں کہ وہ ذات ہے کیا۔ تو یہ بک پڑھنے سے یہ چیز بہت زیادہ اچھے سے ریئلائز ہوئی ہے کہ ایک تو ایمان کیا چیز ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ یہ کہ ہمیں یہی پرپز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو بیسک کنیکشن جو ہے وہ انسان کا اور اللہ کا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ رابعہ نے کہا کہ ایمان بڑھانا ہے، اور ایمان جو ہے وہ اللہ کی پہچان سے بڑھے گا۔ بالکل درست کہا۔ طاہرہ یاسمین۔ جی ٹھیک ہے، مجھے اس سے اور باتوں کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کتنے عاجز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے کہ
ہماری سب ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور ہمیں اتنے اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم بھی شاید اپنے آپ کو اتنی اچھی طرح نہیں جانتے جتنا اچھی طرح اللہ ہمیں جانتا ہے. میں تو دیکھیں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے نا کہ وہ ہر ایک کو مختلف اندازے بیان دیتا ہے ایک ہی بات بیان کرنے میں. ماشاءاللہ آپ نے کہا اللہ کی عظمت کی پہچان ہوئی. جزاک اللہ خیر. سنبل خان آپ کیا کہیں گی؟ جی میم میں یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ بالکل سن رہی ہوں. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے, فرمائیے. جی آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ جی ہاں سن رہی ہوں. میم میں یہ کہنا چاہتی ہوں اس کتاب کو پڑھ کر مجھے اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی خوبیوں کا پتہ چلا ہے. ہم لوگ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں بہت سی خوبیاں. میں نے قرآن پڑھا, میں نے حدیث پڑھی, میں فقہ پڑھ رہی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی خوبیوں کا پتہ چلا. آپ سوچیں, ہم سوچتے ہیں کہ ہم انسان جو ہیں ہم دوسروں کے محتاج ہیں, مگر ہم دوسروں کے نہیں, ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا ادراک ہوا جزاک اللہ خیر. اور ہمیں اللہ تعالیٰ آپ نے کی ان خوبیوں کا پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری ہر مشکل میں, ہر پریشانی جزاک اللہ خیر. مدد سنبل کرتا ہے. آپ نے ایک اور پوائنٹ ایڈ کیا, مختصر ذرا سا آپ سب بات کریں تاکہ اور ساتھیوں کو موقع ملے. الحمدللہ آپ کے شروع میں ہی آپ نے بات کو ایڈ کر دی تھی کہ اللہ سبحانہ, آپ نے قرآن بھی پڑھا, فقہ بھی پڑھی, حدیث بھی پڑھی. اس کتاب سے آپ کو ان ساری چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. بیسیکلی کتاب قرآن اور حدیث ہی کی بنیاد پر ہمیں آگے رہنمائی دیتی ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہمیں اس سے اپنی عاجزی پتہ چلتی ہے اور اس کی شان پتہ چلتی ہے. اور بہت پیاری بات کی سنبل نے کہ ہم بندوں سے مانگتے ہیں. ایک اور پوائنٹ انہوں نے ایڈ کیا, لیکن اصل تو شان والا اللہ ہے, اس سے مانگنا چاہیے. سبحان اللہ. روبینہ آپ کہیے. السلام علیکم. جی میرا تو توکل اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا ہے, اور بے نیازی اللہ کے سوا ہر کسی چیز سے بے نیاز ہو گئے ہیں. بس اللہ زبردست. یہی تو چاہیے تھا کہ اللہ کے قریب ہو جائیں اور یہ کیفیت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. طاہرہ یاسمین آپ نے بات کر لی, اور کس ساتھی نے بات نہیں کی؟ ہما انیس آپ کہیے. جی اس کتاب کو پڑھنے سے جو ہے ایک خالق کی حیثیت سے ایک مخلوق کی حیثیت سے خالق کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ ذہنی نمودگی یعنی ذہنی بالیدگی ہوتی ہے, اس سے مطلب ذہن کی نشوونما ہوتی ہے. ہماری سوچ کو وسعت حاصل ہوئی اس کتاب کو پڑھنے سے. بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ذہن کی نشوونما ہوتی ہے. بہت فکر تدبر سے انسان جو ہے وہ, کیونکہ قرآن میں بھی تو آتے ہیں نا, فلا یتدبرون القرآن, تو قرآن پہ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اس کتاب میں آپ دیکھیں قرآن پہ کتنا غور و فکر کروایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی ایک طریقہ ہے نا قرآن پہ غور و فکر کرنے کا. چلیں جی, بہت اچھا آغاز اور ڈسکشن رہا آپ کی. میں نے تھوڑا سا آپ کے پوائنٹ آف ویو جانا. اب ذرا سے ایک کام اور کرتے ہیں. استاذہ نے بھی ابتدا میں بات کی تھی, اور میں بھی اسی پر آپ لوگوں کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہوں گی کہ دیکھیے, جب آپ اس سے اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہوں گے, لیکن کوشش کریں کہ نیکسٹ کلاس میں کسی ایک ساتھی کو تو ضرور شامل کرائیں. میں نے پہلے خود یہ کام کیا. آج مجھے بہت عرصے بعد میری بہت پرانی ساتھی کہیں سے ملنے آئی جو پہلے میرے ساتھ ہی کام کرتی تھی. تو میں نے ان کو کہا, وہ کسی اور شہر میں چلے گئی ہیں, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کیوں نہیں جوائن کرتی فقہ القلوب. تو انہوں نے کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے. ہم تو سمجھتے نا سب کو پتہ چل گیا ہوگا, لیکن سب کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو لنک بھی بھیجوں گی, اور میں نے آج اپنی فیس بک پہ دوبارہ سے اس کا فلائر شیئر کیا اور میسج شیئر کیا, یہ سوچ کے کہ ہم سوچتے ہیں ہم لے رہے ہیں تو سب کو ہی معلوم ہے, لیکن سب کو معلوم نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ تو آپ نے اس ہفتے اس کے فلائر کی اور اس کے میسج کی پھر سے ایک دفعہ پبلسٹی کرنی ہے. پبلسٹی کا مقصد تو صرف یہ نا کہ جب ہم اللہ کے قریب آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو بھی اپنے قریب کرے, اور موقع ہمارے ذریعے ہو جائے تو کیا بات ہے, ہمارا بھی حصہ ڈل جائے انشاءاللہ. دوسری بات یہ, جو آپ نے کام کرنا ہے, یہ تو آپ کا ایک ہوم ورک ہو گیا. دوسرا ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک بڈی بنانا ہے. اچھا جناب, یہ ہوم ورک تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے پہلے ہی کیا ہو, کیونکہ ہم نے پہلے دیا تھا. تو ذرا دیکھتے ہیں نا, ذرا لکھیے نا, ذرا چیٹ میں لکھیے. ماشاءاللہ چیٹ میں آپ نے پہلے سوال کے تو بہت سے آنسرز لکھے ہیں. سبحان اللہ. ایک ساتھ چلے پہلے سوال کے جو آنسرز ہیں اس کا میں ایڈ کرتی جاؤں کہ ایک ساتھی نے کہا کہ میں نے ہمیں عربی سیکھی ہے, دل کا سکون ملا ہے, گرامر کا بھی پتہ چلا ہے,
یہ اضافی چیزیں ہیں, یہ تو ہو ہی جائیں گی. وہ کہتے ہیں نا روشن دان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نیت کر لو کہ اللہ اذان کی آواز آئے تو ٹھنڈی آواز تو روشن دان سے آئی جائے گی ہوا. تو اس لیے اگر ہم اللہ کی معرفت کی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ عربی میں پڑھ رہے ہیں, عربی تو آ ہی جائے گی, انشاءاللہ گرامر تو آ ہی جائے گی, ترجمہ پڑھنا تو آ ہی جائے گا. لیکن پہلی نیت ہماری اللہ تعالیٰ کی قربت اور معرفت ہے اور ہوگی انشاءاللہ. تو جناب ذرا اپنی بڑی کا نام لکھیے چیٹ میں. ماشاءاللہ امرین تاج کہتی ہیں جی میری بڑی مائی سسٹر. گڈ. رابعہ نادر نے لکھا کہ ہسبینڈ ہے. رفت شکیل نے لکھا کہ انہوں نے نہیں لکھا. میں صرف اب یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ صرف بڑی کا لکھیے گا. شبنم ناز کہتی ہے کہ مائی ہول فیملی از مائی بڑی. ماشاءاللہ. دیکھیں وہ ہول فیملی آپ کی بڑی ہے, لیکن میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا وہ آپ کی فقہ القلوب کتاب کو پڑھنے میں بھی بڑی ہے. یہاں میرا مطلب بڑی سے یہ ہے کہ فقہ القلوب کو پڑھانے میں آپ کا ساتھی کون سے ہے. ماشاءاللہ. ہما طاہر نے لکھا ان کی بہو, اور ایک ساتھی نے لکھا مائی سیلف بڑی نہیں جناب, کسی انسان کو بڑی بنانا ہے آپ نے. ساجدہ تو کسی انسان کو ڈھونڈیے جو آپ تاکہ اس کے ساتھ مل کے مذاکرہ کریں. اس کی دلیل کہاں سے ہے؟ اس کی دلیل ہے صحابہ کرام سے. وہ کیا کہا کرتے تھے؟ آؤ ایمان تازہ کر لے. تو وہ مل جل کر ایمان تازہ کرتے تھے نا. اور ایک ہماری ساتھی سیدہ روحی لکھتی ہیں کہ ان کی نواسی. ماشاءاللہ. راحیلہ خان لکھتی ہیں کہ مائی سسٹر ان لا یعنی بھابھی. زونی ندیم کی جٹھانی ان کی بڑی ہے, اور ہما انیس کی بہن بیٹی ان کی بڑی ہے, اور ماشاءاللہ سنبل خان کی مدر ان کی بڑی ہے. اور اتنے سارے نام آ رہے ہیں جو کہ سب نام لینے میرے لیے ممکن نہیں ہے. ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. تو جناب ایک بڑی آپ کا لازمی ہونا چاہیے جس سے آپ ہر ہفتے کیا کریں گے. Now I'm going to give you the second homework. First was publicize this course again. اور second homework is this کہ آپ پریکٹیکل سے کام میں دے رہی ہوں. آپ نے اس ہفتے اپنے بڑی کو لاؤڈلی بلند آواز میں عربک ریڈ کر کے سنانی ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ جو فرسٹ پیج ہے یعنی کم سے کم ایک پیج عربک تو آپ نے تینوں کی لاؤڈلی سنانی ہے, لیکن جو پیج نمبر 115 ہے نا, 114 سے ہم شروع کریں. 115 کے پیج کے ہر جو پیراگراف ہے اس کا کچھ نہ کچھ سمجھانا اور بتانا ہے کہ آپ کو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک ہے, مختصر الفاظ میں. اور اگر آپ کا بڑی جو ہے وہ اگلے پیج کا بتا دے تو کیا بات ہے. دیکھیں جی نیکسٹ ویک شیئر کیجیے گا اس ہوم ورک کا کیا فائدہ رہا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت کرے. میں نے ایک پیج کا کہا ہے, آپ چاہے پورا جو اپنا لیسن ہے اس سب کو ایکسپلین کر دیں, کیونکہ بہت کچھ ہے آج کے لیسن میں سیکھنے کے لیے. تو جناب ہم آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا میں استاذہ نے بات کی تھی کہ امام ابن قیم کے قول کا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا امام ابن قیم کے قول کے مطابق کون سا عمل باقی رہنے والا ہے. بتا سکتے ہیں, کسی کو یاد ہے؟ جی میم میں یاسمین آپ بتائیے. الحمدللہ کہنا. الحمدللہ جو ہے باقی تمام اعمال ختم ہو سکتے ہیں. جیسے کھانا کھایا تو ہضم ہو گیا, یا کہیں چل کے گئے وہ تو ختم ہو جائیں گے, لیکن الحمدللہ ایسا عمل ہے جو قیامت تک اور اس کے بعد ہمارے لیے کام آئے. شاباش. الحمدللہ کا ثواب باقی رہ جائے گا, ہے نا. اب آپ یہ آپ سوچیں کہ میں اور آپ جو بولتے ہیں نا اس میں بہت سی چیزیں بولنے میں ضائع ہو جائیں گی, کھانے میں پینے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں ضائع ہو جائیں گی, لیکن ذکر جو ہے نا خصوصی طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنا, اس کا ثواب انشاءاللہ آخرت تک جائے گا. تو ذرا سب اپنی اپنی جگہ ایک دفعہ کہیے الحمدللہ رب العالمین. اچھا جناب طاہرہ آپ کائنڈلی اپنا مائک آف کر لیں آپ. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں جی. کوسچن 2 ہمارے پاس ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یہاں سے پڑھتے ہیں ہم جہاں سے آج کا لیسن شروع ہوا ہے. ان اللہ. سہرش انصاری آپ پڑھیں گی؟ سہرش انصاری اپنا مائک کھولیے. جی باجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ تبارک و تعالی هو الذی خلق هذا الكون
وهو الذي يعلم ما فيه من المخلوقات التي لا يحصيها إلا هو. माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, जज़ाकल्लाह बाजी। बारकल्लाह फील में। 2 अल्फाज बस जरा से करेक्ट कर लें, ठीक है? जी वल्लज़ी खलक़ा हाज़ल कौनी, ठीक है? जी हाज़ल बाजी। कौनी, हाज़ल कौनी। बाकी बहुत अच्छे माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ठीक है जनाब, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? फाइजा आप पढ़ेंगी नेक्स्ट पैराग्राफ? जी बाजी। فهذه الدواب التي تدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان وزاحفة وهامة وطيور وحشرات في البر والبحر والجو ما من دابة من هذه الدواب التي تملأ وجه البسيطة وتكمن في باطنها أو تطير في جوها أو تختفي في مصاربها ودروبها ما من دابة من هذه الدواب التي لا يحصيها إلا الله وحده إلا وعند الله علمها وعلى الله رزقها وهو الذي يعلم أين تستقر وأين تكمن ومن أين تجيء ومن أين تذهب ومن أين تأكل. शाबाश माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक में, बहुत अच्छा पढ़ा। एक वर्ड बस जरा दोबारा रीचेक कर लीजिएगा, पेज 114 की जो लास्ट लाइन है ना, वतकमुलू, ठीक है? वतकमुलू, बाकी बहुत अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जनाब, अब जनाब यहाँ से हम जरा सा कुछ अपने गौर फिक्र करते हैं, देखते हैं। ये बताइए, आप में से जो बताना चाहे वो अपना नाम ले जब मैं सवाल कर लूं। ये बताइए कि यहाँ किन किन जानदारों की बात हो रही है? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साजिदा जी मैम, कहिए। जी यहाँ पर मैम पहले तो इंसान की बात हो रही है, इंसानों की भी बात हो रही है, फिर इसके अलावा रेंगने वाले और कीड़ों का डंग मारने वाले, और इसके अलावा परिंदों का जिक्र हो रहा है, और हशरात का हो रहा है जो कि खुश्की पे हैं और पानी में हैं और फजा में हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल ठीक। और एक दो अल्फाज और ऐड कर ले, हैवान और कीड़े मकोड़े, हैवान, ठीक है? जी। इशरात और मैम जैसे उसी में आता है। जी 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 कहिए। इससे पहले जो डिस्कशन हुआ था तो मैं थोड़ा सा बस ये कहना चाहूँगी कि हमें अल्लाह की मार्फत पहचानने के लिए और अल्लाह की क़ुर्बत को जानने के लिए इस किताब से जो जोड़ा गया है, तो इस किताब के जो राइटर हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनको अल्लाह की मार्फत थी तो उन्होंने इसको लिखा अपने अल्फाज में, और वो अल्फाज हम तक पहुँच रहे हैं, तो हमें भी अल्लाह की मार्फत हो रही है, वरना हमें इतना अंदाजा नहीं था मैम। कि राइटर के अंदर जो अल्लाह से कुर्बत और मोहब्बत की कैफियत है वो उनके तहरीर में छलकती है ना। हम कितने खुशकिस्मत है कि उन्होंने एक किताब लिखी, और हम खुशकिस्मत है कि हमें ऐसा उस्ताद मिला जिसने इस किताब को ढूंढा, शायद हम तो कभी भी ना ढूंढ पाते, और इसको इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाया, और फिर अल्लाह ताला ने ये तौफीक दे दी। सबसे ऊपर तो अल्लाह की तौफीक है कि हमने वरना ये सब किया ना। बेशक हम तो हर चीज को बिल्कुल आम लेते थे कि ये रोज की रूटीन है, सब कुछ हो रहा है, रात हो रही है, दिन हो रहा है, मतलब कभी डेप्थ में नहीं जाते थे कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो हमें राइटर ने इस चीज का एहसास दिलाया, इस चीज का हमें शऊर दिलाया कि हम गौर फिक्र करें। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने साहिबा। चलिए जी, इसी से आपसे एक और सवाल पूछते हैं कि यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर जो अल्लाह ताला ये जो राइटर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ज़मीन पे चलने वाले इंसान, हैवान, रेंगने वाले जो कीड़े हैं या जो भी जानदार हैं, जहरीले जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़ों के बारे में जानते हैं, तो यही वो बता रहे हैं कि क्या क्या जानते हैं। आप बताएंगे जो ये बता रहे हैं क्या क्या जानते हैं? हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये क्या बता रहे हैं आप आखिर में देखिए इस पैराग्राफ के, क्या बता रहे हैं, क्या क्या जानते हैं? कौन बताएगा? अमरीन ताज आप बताएंगी? अल्लाह ताला क्या जानता है इनके बारे में? हाजी मैं बताऊं? जी अमरीन बताइए। शाफिया आप बताइए।
وہ باجی اردو میں باجی ہم بتائیں قمرالنساء شافیہ کو بتانے دیں پلیز. جی شافیہ وہ پھر جانتا ہے کہاں وہ قیام کرتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہاں ان کا چھپنا ہے اور وہ جانتا ہے کہاں وہ جاتے ہیں اور کہاں سے وہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے شاباش بالکل. وہ اس کا جو ہے نا قیام بھی جانتا ہے, چھپنا بھی جانتا ہے, کہاں سے نکل آتے ہیں یہ بھی جانتا ہے, اور نکل کے پھر کہاں جاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے, اور کہاں سے کھاتے ہیں. ہم یہ سب تو اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے گھر کے قریب ترین لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے. کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ وہ سب جانتا ہے کہ آج اس وقت میرے گھر کا فلاں شخص جو کہیں ہے وہ ایگزیکٹلی کیا کر رہا ہے, کیا بول رہا ہے, کس جگہ پر ہے, کیا کھا رہا ہے, انٹل اینڈ انلیس آپ نے کسی کے ساتھ کیمرہ لگایا ہو اور آڈیو بھی ساتھ سن رہے ہو, پھر بھی نیتیں تو نہیں جانتے نا. تو یہ اللہ ہی کا کمال ہے, سبحان اللہ. اچھا جناب نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم یہاں سے. وَكُلُّ مِنْهَا کون پڑھے گا, کون پڑھنا چاہے گا؟ خالدہ آپ پڑھیں گی؟ میں پڑھوں. وَكُلُّ مِنْهَا مُقَيِّدُ فِي عِلْمِ اللَّهِ حَيًّا وَمُقَيِّدُ فِي عِلْمِ اللَّهِ مَيِّتًا وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِنْهَا شَيْءٌ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ٹھیک ہے خالدہ آپ ہی بتائیں گی کہ ان سارے جانداروں کی جو بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا کس کس قسم کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے؟ ان کا ہر طرح کا ریکارڈ جو ہے وہ اللہ کے پاس رجسٹر ہے کہ اللہ کے علم سے ان کا زندہ ہونا وہ بھی ان کے اللہ کے پاس رجسٹر ہے, اور کب وہ فوت ہوتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے پاس رجسٹرڈ ہے, اور کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی ہے. صحیح بات, الحمدللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اچھا جناب نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب اپنی مائکس آف کر دیں. باقی جو فرزانہ طارق کھتری آپ پڑھنا چاہتی ہیں آگے. ان فؤاد الانسان. جی ان فؤاد الانسان یرجف وکیانہ یہتز حین یرا عظمت العلم الالہی فی حالت تعلقہ بالمخلوقات فی هذا الكون العظیم وحین یحاول تصور ذلك بخیالہ الانسانی فلا یطیق ویزید علی مجرد العلم بها تقدیر الرزق لكل فرد من افراد هذا الحشد الكبير من المخلوقات هائلة والذي يعجز عن تصوره الخيال البشري كمية ونوعية ومكانا وزمانا وإيصاله لكل مخلوق. شاباش فرزانہ بہت اچھا پڑھا, ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمک. یہ جو ہے نا والذی یعجز عن تصوری, ٹھیک ہے, اور اسی طرح کمیتن و نوعیہ, ٹھیک ہے, نو نہیں نوعیہ, نوعیت جیسے کہتے ہیں نا. بارک اللہ فی علمک. اچھا جناب یہاں سے آپ سے میرا سوال ہے, اب کوئی بھی ساتھی جو بتانا چاہے وہ اپنا پھر انشاءاللہ مائک آن کر کے اپنا نام لے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہاں انسان کے کوئی دل کے کانپنے کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کا دل اللہ کی علم کی جو عظمت ہے اس کو دیکھ کر کانپ جاتا ہے, دہل جاتا ہے, کیوں؟ سارا شاید آپ بتائیں گی کیوں انسان جب آپ یہ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کی عظمت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو کیوں دل کانپ جاتا ہے, کیوں دہل جاتا ہے انسان؟ سارا شاہد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. اچھا یہ آپ کا انسان کا یعنی کہ وجود ہل جائے جس وقت وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نا, کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ جانتا ہے. جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اور اس بارے میں کچھ کہنا چاہے گا؟ میں بتاؤں شمیم اختر. جی شمیم فرمائیے. جی یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ساری مخلوقات جو بھی کچھ کام کر رہی ہیں, جو بھی کچھ ہو رہا ہے, جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ہر چیز جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص تقدیر کے ساتھ, اندازے کے ساتھ بنایا ہے.
तो हम ये सोचते हैं कि उस वक्त हम अगर सूरज और चांद के बारे में ही सोचने लगते हैं तो हमें इतनी वो होती है कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना रही है और हम क्या इंसान है, हमसे क्या अल्लाह ताला चाहता है और हम वो नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें ठीक है, बिल्कुल। अब जरा से मैं चाहती हूँ इमेजिन करें कि कोई ऐसी बात जो इंसान ने सोची हो या कही हो और कोई उसकी वो बात वो चाहता हो किसी को पता ना चले, चाहे किसी इंसान के बारे में या कोई अपनी जाती बात है, और कोई बता दे कि वो फलां को तो तुम्हारी वो बात पता है, तो दिल कैसे हो जाते हैं, दहल से जाते हैं ना, काम से जाते हैं ना। और ये तो हम इंसानों से डर जाते हैं, तो जिनको इस चीज की मार्फत हो जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना जानता है, उनके दिल तो हिल के रह जाते हैं। और किसी और के लिए तो छोड़िए, जरा अपने लिए सोचें, हमारे बारे में कितनी चीजें हैं जो कोई नहीं जानता, लेकिन कौन जानता है? अल्लाह जानता है। बहुत सी चीजें छुपाना चाहते हैं ना हम लोगों से, लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकते। तो दिल कहाँ फुटते हैं ना कि अगर उसको पता है ये सब कुछ तो मेरा क्या बनेगा। तो हमें फिर फौरन क्या सोचना चाहिए, इसी मौके पर इसी वक्त क्या करें, अपने लिए इस्तिग़फ़ार करें। चंद सेकंड के लिए आंख बंद करें और अपने लिए कोई इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, अपनी किसी गुनाह को याद करके, बताइए नहीं, सिर्फ याद करके। सुभान अल्लाह, इंसान याद करने लगे तो उसे अपनी कितनी गलतियां और कोताहियां याद आने लगती हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अला कुल्लि मिन ज़ंब, हर गुनाह पे अल्लाह हम पे माफ फरमाए और हमारे गुनाहों को और हमारी कोताहियों को ढांपे रखे। चलें जी, अच्छा यहाँ पर एक बात और हम करते हैं। देखिए यहाँ ये बात हो रही है कि अल्लाह ताला जो है वो इंसान का दिल अल्लाह की अजमत को यानी कहाँ फुटता है उसका दिल ये सोचकर कि अल्लाह ताला इस बड़ी जमात के हर फर्द के लिए मुकद्दर किए हुए रिज़्क़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश, यानी अंदाज़ा उसको पता है, कोशिश क्या, वो जानता है कि इस पूरी कायनात की हर मखलूक की के लिए क्या रिज़्क़ होगा, कितना होगा, कब देना है, कब रोकना है। ठीक है ना, ये हम एग्रीड है ना इससे? बताइए आप एग्रीड हैं सब? जी अगर तो लिखिए चैट में, क्योंकि अगला सवाल मेरा इसी से कनेक्टेड है। आप इससे एग्रीड है ना, मानते हैं ना कि अल्लाह ताला सब जानता है कि कब किसको देना है, कब रोकना है, और वो सिर्फ जानता नहीं है, वो उसमें वो अलीम भी है, खबीर भी है और वो हकीम भी है, उसे पता है कब नहीं देना। ठीक है, क्योंकि देना इसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब मेरा अगला सवाल जो है ना आपसे, वो इस हवाले से है, ये बताइए कि क्या आपने जिंदगी में कभी कुछ मांगा ऐसा जो आपको नहीं मिला? क्योंकि हम तो बहुत सा रिस्क मांगते हैं ना, हर किस्म की ब्लेसिंग नेमत मांगते हैं, बाज वो हमें दे देता है, बाज वो हमें नहीं देता। मुझे बताइए, क्या जो अल्लाह हमें नहीं देता उसका ताल्लुक उसके इल्म से कुछ है? कुछ उसके इल्म से ताल्लुक आप जोड़ सकते हैं, कुछ कह सकते हैं इस हवाले से? मैं बताऊं बाजी, हुमैरा ताहिर। जी हुमैरा के जी बाजी, जो अल्लाह ताला से हम मांगते हैं और अगर अल्लाह ताला हमें नहीं अता करता तो उसका मतलब है कि उसमें कोई हिकमत है। वो चीज़ मेरे हक में अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, वो जानता है, मैं नहीं जानती, क्योंकि हमारा तो, हम इंसान हैं, हम जज्बाती हैं, हम फौरन से कहते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, वो दूररस नताइज देखने वाला है, वो बहुत आगे तक जानने वाला है। वो जो हमारे हक में बेहतर होता है वही हमें अता करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा मैं अभी मैं एक दूसरे एंगल से पूछती हूँ, फिर शेयर कीजिएगा। अब सोचिए कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी कुछ ऐसी नेमत जो आपने मांगी हो कभी और आपको वो ना मिली हो, और आज पलट कर देखें पीछे, हो सकता है बहुत पुरानी बात हो, तो आप ये सोचें कि तो पता नहीं मैंने क्या मांगा था, अच्छा ही हुआ मुझे अल्लाह ने नहीं दिया। मुझे चैट में बताइए कि क्या कभी किसी को ऐसी किसी चीज के बारे में फीलिंग आई है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने उस वक्त सोचा हो कि वो जो मैं 10 साल या 20 साल पहले मांग रही थी, शुक्र है वहां नहीं मेरी शादी हुई, शुक्र है वो काम मेरा नहीं हुआ, शुक्र है वो जॉब मुझे नहीं मिली, शुक्र है वो चीज मुझे नहीं मिली, आज अगर होता तो मैं यहाँ ना होती।
किसी के साथ कभी ऐसे हुआ, कोई शेयर करना चाहेगा इस हवाले से कुछ? बाजी हम अगर औज जी फौजिया आप शेयर करना चाहती हैं? नहीं हाँ, औज अल्लाह करना चाहती हैं। जी औज। अल्लाह जानते हैं, हम नहीं जानते, ये बात है जी फौजिया कि बिल्कुल हमारे लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं चाह रही थी किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस हो और कोई शेयर करना चाहे, नॉट नेसेसरी। जी औज राहिला, अब बारी बारी जिनका मैं नाम नहीं सिर्फ वो औज, पहले आप कहिए। जी बाजी, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मैं जब फिकुल क्लूब क्लास कनेक्ट की मैंने, तो मैं स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, तो एक दफा मुझे स्क्रिप्ट में देख कर आई, तो जो प्रोड्यूसर थे उनको बहुत अच्छा लगा ना, तो फिर मुझे दोबारा उनकी कॉल आई, मुझे कहने लगे कि औज आप लिखती बहुत अच्छा है ना, तो आप ऐसा करें, आप एक्टिंग भी करें ना, तो हम आपको काम देंगे ना। तो उस दौरान बाजी मैं प्रेग्नेंट थी और मैं बहुत मतलब मेरी कंडीशन भी सही नहीं थी, बिल्कुल आखिरी दिन चल रहे थे, तो मैंने कहा मैं फिर कभी आऊंगी। वो कहने लगे हमारा सेट तैयार है, ये है वो है। फिर बाजी मैं उस टाइम को इतना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला कैसे कैसे बंदे को बचा लेता है ना। और फिर मैंने वो लिखना ही छोड़ दिया, मैंने कहा मैं कुछ और लिख लूंगी, और बस अल्लाह ताला ने संभाल दिया। मेरी उस बीमारी के दौरान वो मेरी बेटी का भी इंतकाल हुआ था, लेकिन अल्लाह ने ना मुझे बचा दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला ने आपको थाम लिया, लेकिन उस वक्त दिल पे बोझ पड़ता है ना, बंदा कहता है एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे मिल ही रही है, मैंने क्यों नहीं ली। कुछ अरसे तक ये कैफियत तो रहती है, लेकिन अल्लाह नहीं ताला बाजी, इसमें मुझे ये बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मतलब इतना बाहर निकले हैं तो बेहयाई है, सारी चीजें हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो हया भी देता है ना, तो बचा लेता है ना अपने बंदे को बाजी। बिल्कुल सही कहा आपने। जी राहिला, आप कुछ शेयर करना चाह रही थी, कोई और साथी कुछ शेयर करना चाहते हैं इस हवाले से? बतूल जी बतूल फरमाइए। बाजी मैं शेयर करना चाहूँगी कि पहले मैं बिल्कुल भी इस तरफ नहीं थी, दीन की तरफ, और मैंने इंटर के बाद जो है वो फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहा, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने जो है वो इस्तिखारा की अपनी पढ़ाई के लिए ज़िंदगी में पहली मरतबा, और मेरा बिल्कुल माइंड चेंज हो गया और मैं बिल्कुल एक दीन की तरफ आ गई, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, और मैंने कुरान का तर्जमा तफसीर पढ़ना शुरू करा। और एक टाइम ऐसा आया कि शादी हुई और बच्चे हुए, जब मैंने पीछे पलट के देखा अपनी ही बहन को और अपनी कजन्स को, तो कोई डॉक्टर बन गया, किसी ने कुछ कर लिया, और मैंने जस्ट ग्रेजुएशन किया था और मैंने दीन कर लिया था। तो मुझे कभी कभी गिल्ट फील हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने जो है वो क्यों आगे और नहीं किया, और मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई। लेकिन जब मेरी औलाद बच्चे हुए और उन बच्चों को मैं दीन की तरफ लेकर आई, और अब यानी कि मैंने वो दुनियावी तालीम जो थी उसके बजाय जो फ़िक़्हुल क़ुलूब से मैं जुड़ी या मुख्तलिफ अभी भी कोर्सेज करती हूँ, और अब मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए कि उन्होंने भी जो है वो ये टी और TH किया और वो सर्व कर रहे हैं। तो मैं अब कहती हूँ कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ जो अल्लाह ताला ने मुझे इस तरफ ले आए कि मेरी नस्लों में दीन आ गया, वरना अगर मैं ये वो सब कुछ कर रही होती तो शायद ये चीज़ नहीं मिलती, मेरी नस्लों के अंदर दीन इस तरीके से नहीं आता। बारकल्लाहु फीकुम, आप सबकी जिंदगी में अल्लाह ताला बहुत बरकत करे। एक साथी का और मैं कोई देना चाहती हूँ, बाजी मैं बताऊं? जी मारिया कहिए। बाजी मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि मैंने मेरी बेटी की जो है ना एक जगह पे मंगनी हुई थी, माशाल्लाह से काफी धूमधाम से मंगनी हुई, मिठाई वगैरह बढ़ गई, एंगेजमेंट अच्छे से हो गई। फिर कुछ टाइम के बाद जो है ना कुछ मसाइल ऐसे हुए कि वो एंगेजमेंट जो है ना वो टूट गई, खत्म हो गई। अब जाहिर सी बात है बच्चियां भी सेंसिटिव होती हैं, उसने भी काफी असर लिया इस बात का, ये वो। अब खैर कुछ टाइम के बाद उसका जो है ना बहुत अच्छा रिश्ता आ गया, तो खैर से अल्लाह का हुक्म माशाल्लाह उसके बच्चे भी हैं। लेकिन अब जहाँ पे उसकी मंगनी खत्म हुई थी उस वक्त तो खैर काफी अफसोस था, क्योंकि ज़रा टाइम भी हो गया था, मिठाई वगैरह आपको पता है सब कुछ वो हो जाती है, फैल जाती है बात। लेकिन फिर जब बात खत्म हुई और उसके बाद मुझे उन घर वालों के बारे में काफी सारी डिटेल पता लगी कि इनके घर का माहौल इस तरीके का था कि फोन तक जो है वो करने की परमिशन नहीं थी, वो बड़ों से थी, और घर का माहौल खैर ऐसा कुछ तंग सा था। तो आप यकीन करें मैंने इतना लाख लाख शुक्र अदा किया अपने रब के आगे कि अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, अल्लाह की कोई मसलहत ही होगी जो अल्लाह ने इस बात को यहीं पे खत्म कर दिया, बात नहीं बढ़ी। तो ये बात होती है कि वक्ती तौर पे हमें अफसोस तो होता है, दिल पे भी मलाल होता है, बोझ होता है, लोग भी बातें सुनाते हैं करते हैं, लेकिन वाकई रब की कोई ना कोई हिकमत जरूर उस वक्त नहीं तो बाद में जरूर पता लगती है हम सबको। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए ये अगर आप
पलट के देखें तो हम सबकी जिंदगी में छोटा बड़ा कोई ना कोई एक लम्हा जरूर होगा जहाँ हमने बहुत ये रोना पीटना डाला होगा कि अल्लाह तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, या अल्लाह तूने मेरी ये बात क्यों ना मानी। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें एहसास हुआ होगा कि वो बात बेहतर थी हमारे हक में। इसलिए मैं तशक्कुर के आंसू निकलते हैं। आप यकीन करें मैं इतना रोई अल्लाह के आगे, अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है, तूने मुझे ऐसे लोगों से, मुझको मेरी बच्ची को बचा लिया, और सबके बच्चों को अपने घरों में आबाद रखे और आपस में मोहब्बत सुकून की सबकी जिंदगी हो, सब बच्चों के लिए, सबके बच्चों के लिए, और हमारे घर में भी अमन और सुकून। मैंने ये भी सोच। अच्छा, मैं ये बात अब थोड़ी सी इसको ना आज से रिलेट करना चाहती हूँ। पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस हमने लिए और भी लेना चाहते हैं लेकिन वक्त की कमी है। देखिए, अब अपने दिल को जरा टटोलें, जरा रखें ना अपने दिल पर हाथ, सब रखे जहाँ बैठे हैं, और देखिए कि इस वक्त कोई कसक, कोई गम तो ऐसा नहीं है, कोई ऐसी चीज महसूस तो नहीं होती कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, आखिर मेरे साथ ये मसला क्यों है, ये बीमारी, ये माल की कमी, ये शौहर की तरफ से या बच्चों की तरफ से या बेटी की तरफ से या बेटे की तरफ से या बहू की तरफ से या किसी बहन भाई की तरफ से ये दुख मुझे क्यों मिल रहा है। देखिए, उस वक्त इंसान सोचता है ना कि ये क्यों है, मैं ही क्यों, लेकिन ये अल्लाह का इल्म है, उसको पता है कि तुम ही हो जो इस बोझ को उठा सकते हो, और तुम ही हो जिसको मैंने इस सब्र करने पर नवाजना है, और तुम ही हो जो अगर सब्र करोगे, याद करें वो आयत जो सूरतुल फुरकान की आयत है, वजअलना बादकुम लिबादिन फितना, हमने बाज को बाज के लिए फितना बनाया है, अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करोगे। तो इसलिए इस कैफियत को हमने महसूस करना है कि अगर मुझे कोई किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है ना जिंदगी में, क्योंकि इंसान है, अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, अभी नहीं है तो खुदा न खस्ता आगे आ सकती है, लेकिन इस फीलिंग को याद रखना है, एक तो अल्लाह आजमाइश से बचाए, और दूसरे ये कि अगर मुझे अल्लाह ने इस मुश्किल में डाला है तो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, वो जानते हैं इस वक्त मेरे लिए यही बेहतर है, मैंने सब्र करना है, उसने मुझे जरूर नवाजना है, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, लेकिन ये उसको पता है कब गुजरेगा। तो अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश करता रहे, और आप सबको अपने आफियत, साये आफियत में रखे, और आप पर कभी कोई ऐसा बोझ ना डाले कि जो आप उठा ना सके। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। चले जी, आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट हमने पढ़ना है जहाँ से कौन साथी हमारा पढ़ेगा इंशाल्लाह, हमने यहाँ से पढ़ना है ना, वक़द औजब अल्लाह। जी, कौन पढ़ेगा आप में से? अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्मा खान। जी अस्मा पढ़िए। वालेकुम अस्सलाम। वक़द औजब अल्लाहु सुब्हानहु अला नफ्सिही व तकरुमु अला खल्क़िही मुख्तारन अन युरज़क़ु जमीआ हाज़िहिल मखलूक़ातिल कसीरतिल हाइलती अल्लती तदुब्बु अला वजहि हाज़िहिल अर्द फ़अौदअ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जज़ाकल्लाह खैर अस्मा, यहीं तक पढ़ना है क्योंकि और साथियों को मौका मिले। अच्छा, यहाँ पर एक दो वर्ड्स की करेक्शन कर लें। आई यरज़ुक़ा जमीई, ठीक है, आई यरज़ुक़ा जमीई, और इसी तरह अल हाइलती अल्लती तदिब तदिब, ठीक है, तदिब, जज़ाकल्लाह। जी जी ठीक, जज़ाकल्लाह। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर अब मेरा आपसे सवाल ये है, जो साथी जवाब देना चाहे नाम लें अपना। यहाँ किसी करम और इज्जत की बात हो रही है कि अल्लाह ने अपनी मखलूक पर उसको पैदा करने के बाद करम किया, इज्जत किया है। क्या करम किया है, क्या इज्जत दी, बख्शी है उसको, किस चीज को कहा जा रहा है यहाँ पर? सारा शायद आप बताएंगी क्या करम किया अल्लाह ने? मैं बताऊं बाजी? फाइजा बात कर रही हूँ। हाँ जी, क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया है। हाँ ये तो है, लेकिन यहाँ तो ये कोई और बात कर रहे हैं। आप देखें, क्योंकि हम टेक्स्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, तो जरा सा देखें टेक्स्ट में क्या बात कर रहे हैं। यहाँ से ये है ना, मुख्तारन यरज़ुक़ा जमीअ हादिल मखलूकात, तो कि हमें रिस्क पर इख्तियार दिया अपने। ना, रिस्क पर हमारा इख्तियार नहीं है, शायद आप उल्टा बोल गई हैं।
کیا کرم کیا؟ اس نے یہ کرم کیا ہے کہ اس نے سب کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے. سمجھ آئی؟ صحیح سے. جی جی یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے رزق کا، میرے اور آپ کے رزق کا ذمہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا، کسی اور مخلوق کے ہاتھ میں نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ذرا سوچیں. چلے فائزہ آپ ہی بتائیں، کیا ہم دنیا کی سمندروں کے اندر چھپی ہوئی کوئی ایسی مخلوق جس کو کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں، اس کو رزق دے سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. بلکہ ہم تو انسانوں میں نہیں پراپر بانٹ سکے، ہم اپنے پاس زیادہ جمع کر لیں. بالکل. تو اگر ہمیں رزق کا ذمہ دار بنا دیا جاتا تو شاید سارا کچھ خود ہی سمیٹ کے بیٹھ جاتے، تو پھر کسی کو بھی کچھ نہ ملتا. تو یہ بالکل. اب اس کرم کو میں نے اور آپ نے محسوس کرنا ہے کہ اللہ کا احسان ہے. سبحان اللہ. یہ آج بڑی مختلف سی بات کی ہے نا انہوں نے. الحمدللہ. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر فائزہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں یہاں سے کون پڑھے گا؟ فاؤد اللہ. جی کون پڑھنا چاہے گا؟ ادیبہ آپ پڑھنا چاہیں گے؟ جی. پڑھیے. فأود الله عز وجل هذه الأرض ودحاها بالأرزاق وأودع فيها قدرة على تلبية حاجات هذه الكائنات الجميعة، وأودع هذه الكائنات القدرة على الحصول على رزقها من هذا الموضع في الأرض ساذجا خامة كالمعادن أو منتجا بالزرع أو مصنوعا أو مركبا إلى غير ذلك من الصور المتجددة للإنتاج الرزق وإعداده وحفظه. ماشاء اللہ دیوا بہت اچھا پڑھا. مشکل ہے نا عربک کے الفاظ کو پڑھنا، زبان پہ نہیں چڑھے ہوتے، لیکن آپ نے بہت ہی اچھی کوشش کی. سبحان اللہ. اس میں ذرا سے ایک دو ورڈز کو دیکھیے. اللہ رزقیا من حاضن مودعی، ٹھیک ہے، مودع. اور اسی طرح اس کے بعد دیکھیے او مرکبن الی غیر ذالک، ٹھیک ہے. اسی طرح باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. سبحان اللہ. اچھا جناب یہ بتائیے کہ اب آپ کسی ساتھی سے پوچھتے ہیں. ماشاءاللہ آج تو بڑا اچھا ڈسکشن ہمارا ہو رہا ہے. یہاں پر یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ کوئی کچھ بتا رہے ہیں رزق کے حوالے سے کہ کن کن شکلوں میں پہنچتا ہے یہ رزق؟ تو کیا کیا شکلیں بتا رہے ہیں؟ بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ زینت آپ بتا سکتی ہیں یا شہناز محمد؟ رزق کی کون کون سی قسمیں بتا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. معدنیات کے بارے میں کہ معدنیات ہے اور اللہ تعالیٰ نے سادہ بھی رکھا ہے اور را مٹیریل میں بھی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کھیتیاں بھی اگائی ہیں دیکھیں. اور پھر جو کچھ جوس کی فارم میں ہے نا، کون سے ہیں؟ کوئی ایسے ہیں جو جوسی فروٹس ہیں؟ دیکھیے انٹرسٹنگ بات ہے نا، کچھ سالڈ. کیلا جوسی ہے یا سالڈ ہے بتائیے؟ یہ نا تو آپ ہی بتائیے. کیلا سالڈ ہے، ٹھیک ہے. اور گریپ فروٹ؟ گریپ فروٹ میں تو جوس ہوتا ہے. جوس ہے. تو اب آپ دیکھیں کتنے ڈفرینٹ طرح کی چیزیں. اور گریپ فروٹ کا ٹیسٹ اور اورنج کا ٹیسٹ ایک جیسا ہے؟ نہیں، بالکل ڈفرینٹ ہے. کتنا لیکن ڈفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہیلتھ زیادہ رکھی ہے جو تھوڑا کڑوا ہے. دیکھیں اس میں اور طرح کی خصوصیت ہے، اورنج میں اور طرح کی خصوصیت ہے. غور کرنے لگے نا، ٹیکس، کلر، ٹیکسچر، یہ وہ سب ڈفرینٹ. اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں ہم ان سب سے پھر مکسچرز بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مکسچر بنانے کی بھی صلاحیت رکھی ہے نا انسان میں. مثلاً کیسے بنا لیتے ہیں؟ کوئی مثال بتائیں. آپ بتا سکتی ہیں زینت، یا کوئی اور بتانا چاہے چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. جی کیسے مکسچرز بن جاتے ہیں چیزوں سے؟ جیسے وہ نیو جوس بن جاتے ہیں ڈفرینٹ بنانے. ٹھیک ہے جی. کاکٹیل بنا لیتے ہیں لوگ کئی قسم کے جوسز کی. ٹھیک ہے جی. اورنج اور کیرٹ اور ملا کے جوس بنا لیا. یہ مجھے اب مجھے چیٹ میں بڑے انٹرسٹنگ آنسرز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. فروٹ چاٹ بنا لی. کیا بات ہے، سارے فروٹ ملا کے. بڑا اچھا سا موسم ہو رہا ہے کراچی کا، اس میں بارش سی ہو رہی ہے اور آپ اتنے مزے کے کھانوں کے نام لے رہے ہیں.
स्मूदी बना ली, बिल्कुल मिल्क शेक्स बना लिए। अब ये भी तो अल्लाह ने, देखे ना, आपको दो डिफरेंट तरह की चीजें दी, मिल्क दिया और बनाना दिया, और आपने उससे बनाना शेक बना लिया। ये सलाहियत भी तो अल्लाह ने बताई ना। लस्सी बना ली उससे आपने, मीठे बना लिए दो लिक्विड्स को मिला के, कॉफी, कोल्ड कॉफी बना ली, कस्टर्ड्स बना लिए, सैलड्स बना लिए, सुभान अल्लाह। तो अच्छा आप देखें कि वो अलग अलग का जायका अपना होता है, अपना टेस्ट होता है, और जब आप मिक्स करती हैं तो उसका एक और जायका आ जाता है। फ्रूट कस्टर्ड आप बना लेते हैं, तो बड़े मजे मजे के खाने आप बता रहे हैं जनाब। ठीक है, दिमाग खूब हम सबका इसमें चल रहा है, क्योंकि जरा सी मुझे लगता है भूख भी लग रही है सबको। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताइए, यहाँ ये एक बात और भी कर रहे हैं ना, कि ये कह रहे हैं कि मखलूकात अपनी मर्जी और मुकद्दर का रिस्क हासिल करती हैं। अगर आपको और मुझे कहा जाए कि एक दावत में 100 लोग हैं और हर शख्स को आपने उसी वक्त हर एक के टेस्ट के मुताबिक परफेक्ट प्रोवाइड करना है, और देयर एंड देन कैसा रहेगा? कुछ आइडिया कुछ शेयर करेंगे आप? अगर घर में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ खाने मांगने लगे तो घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? कुछ शेयर करेगा? कुछ आप इसमें डालेंगे अपनी राय? हम पूरी कायनात की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चंद 100 लोगों की बात कर रहे हैं। रफत, जी हम कैसे किसी के दिमाग को पढ़ सकते हैं? हमें तो नहीं पता कि उसकी क्या ख्वाहिश है। ये तो जो सोच रहा है वो अल्लाह ही समझ सकता है इस चीज को, हमें तो पता ही नहीं उसकी सोच क्या है, हमको क्या पता चलेगा? ठीक है, लेकिन अगर सपोज आपने कई दोस्त 100 मैं लोगों को बताऊं? कैटर करने और देयर एंड देन आपको हर चीज प्रोवाइड करनी है, आपको अकेले आप फौरन क्विकली कर पाएंगी? मैं बताऊं? जी कहिए। हाँ, जैसे अब अगर मैं अपने घर की बात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे मैं अपने घर की जब बात बताती हूँ कि मेरे घर में यही होता रहता है, एक कहता है मुझे ये खाना है, एक कहता है मुझे ये खाना है, एक कहता है मुझे ये खाना है। मेरा दिमाग जो है ना उस वक्त सुन होना शुरू हो जाता है। मैं कहती हूँ नहीं नहीं, एक ही चीज पकेगी जो पकेगी। तो यही चीज अगर मैं उस पर करती हूँ तो मैं किसी तकरीब में तो क्या, अपने घर में से इतने से मेंबर्स हैं उनके लिए मुझे ये और आएगा कि वो ये नहीं खाता, वो ये नहीं खाता, वो ये नहीं खाता, और मुझे ये पकाना है और मुझे इस तरह से पकाना है। मेरी साथी की बात सुन के मुझे बहुत मजा आया कि दिमाग सुन होने लगता है। ये हम सबकी कैफियत होती है ना। एक वक्त आता है हम कहते हैं खुदा के लिए मेरे हाथ बंधे हुए, जो बना है खा लो वरना जाओ खुद बना लो, है ना। तो अब फिर हमारे जमाने में तो मुझे, हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप क्या करते थे, यही खाने वरना जो अंडा बना के खा लो। और अब तो बच्चे कहते हैं अगर आप नहीं दे रहे तो हम बाहर से ऑर्डर करके खा लेंगे। लेकिन ऑर्डर भी तो हर कोई नहीं ना कर सकता। इन्नल इंसाना दाइफा, बिल्कुल सही लिखा है फौजिया ने। तो क्या 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 आप पूरी मखलूक को अनवाउ अक़साम के खाने प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं, काम जाता है ना। मैं शेयर करूं? जी जी प्लीज कहिए। नाहिद जी कहिए, नाहिद कहिए। जी बाजी, बचपन में हमारे खाना कुछ बनता था, अम्मी बनाती थी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल अस्सलाम नाहिद, वालेकुम। आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। जी हाँ, बचपन में हमारे यहाँ अगर कोई खाना बनता था, हम लोग बहन भाइयों में से कोई नखरे करते थे तो हमारे अब्बा अल्लाह बख्शे कहते थे कि अब ये 2-3 दिन तक यही पकाओ ताकि इन लोगों को ये नखरे खत्म हो जाएं। तो फिर हम लोग है ना नखरे नहीं करते थे कि अब्बा हम है ना रोजाना यही पकवाएंगे हम अम्मी से खाना। तो मैं यही सोच रही थी, मैं कह रही हूँ कि देखो हम लोग इंसान, हम लोग है ना इस तरह हम किसी की है ना जरूरत है, अगर कोई नखरे कर रहा है तो हम पूरे नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखो, अल्लाह ताला हर एक को उसके टेस्ट के मुताबिक दे रहा है। किस तरह अल्लाह ताला कर रहा है, किसी जो गोश्त खाता है उसको गोश्त दे रहा है, जो ना पत्ते खा रहा है उसको पत्ते दे रहा है। देखो अल्लाह ताला एक बिल्कुल वक्त में कैसे बिल्कुल, लोगों को। बहुत आप लोगों की बातें सुन के आज तो मुझे एक से कहते हैं ना, मैंने बहुत एंजॉय किया, इतने मजे मजे के कमेंट्स आ रहे हैं। मेरी साथी लिख रही है कि मैं तो पागल हो जाऊं, कोई लिख रही मैं तो खुदकुशी कर लूं अगर इतनी ज्यादा मुझे मुसीबतें पड़े। लेकिन देखिए अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है ना, इसीलिए एंजॉय करो। और हम उस जिंदगी में कितने रोते रहते हैं ना कि ये मुश्किल है वो मुश्किल है। अब देखिए सारी मुश्किलात तो अल्लाह ने, हर चीज तो अल्लाह ने उठाई हुई है, और उसके लिए वो कुछ मुश्किल ही नहीं है।
اس کے لیے تو یسیر ہے نا وہ ہر کام. لیکن انسان ضعیفہ ہے, کمزور ہے, اس کے لیے مشکل ہے. کتنا احسان ہے اللہ کا, اس نے ہمیں سب کا ذمہ دار نہیں بنایا. ذرا اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیے, ذمہ داری بہت بڑا بوجھ ہوتی ہے, اس نے ہمیں بوجھوں سے آزاد کر دیا. چند بچوں کو پالنا ہو نا, ماں باپ اسی میں ان کا حالت ان کی خراب ہو جاتی ہے. تو آپ اسی بات پر الحمدللہ کہتے رہا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مخلوق کے رزق کا ذمہ دار نہیں بنایا, ورنہ ہم کہاں سے جواب دے پاتے. استغفر اللہ. اچھا اب یہاں پر نا ایک کچھ ہوم ورکس میں آپ کو ریسرچ کے دینا چاہتی ہوں. مجھے نہیں پتا آپ لوگ کرتے بھی ہیں یا نہیں. ہم آپ کو مختلف ہوم ورکس دیتے ہیں کہ آپ ریسرچ کریں, ڈھونڈیں, دیکھیں. کریں گے تو فائدہ ہوگا. کبھی کی ہے کسی نے ریسرچ؟ ذرا چیٹ میں بتائیے کبھی آپ نے کوئی ریسرچ کی جو ہم آپ کو بھیجتے ہیں. کس چیز پہ کی؟ سہرش انصاری نے کہا جی. سہرش چلے آپ شیئر کریں, پچھلی ریسرچز میں سے کیا کیا آپ نے, کس چیز پہ کی؟ سہرش انصاری شیئر کریں اگر آپ کرنا چاہیں تو, یا کوئی اور کرنا چاہے تو. کافی لسٹ ڈاؤن کریں. جی کہیے. جی شافیہ کہیے. آج میں نے والکینوز کے ایک ریسرچ نکالی تھی, اس کو میں اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھ رہی تھی بیٹھ کر. تو حیرت انگیز طور پر جو زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ زمین کے اندر وہ جو ہیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ مینٹل فارم ہو جاتا ہے, وہ لائٹ ویٹ ہو جاتا ہے. جو زمین کے ارد گرد کے پتھر ہیں اس کے مقابلے میں جو مینٹل پروڈیوس ہوتا ہے نا, اس کا ویٹ لیس ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پہاڑوں کے اوپر کے سائڈ پہ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ جو ہے پہاڑوں کے باہر نکلتا ہے. تو میں نے کہا سبحان اللہ, ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے زمین کے اندر اتنا کچھ ہے اور اس میں اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور اس کا ٹیمپریچر اتنا ہائی, اور پھر اس کے فوائد بھی وہ بتا رہے تھے کہ اس کی وجہ سے اصل میں معدنیات وغیرہ جو ہے نا وہ زمین میں آتی ہیں اور لائف سسٹین ہوتی ہے. تو میں نے کہا ہماری سوچ ہی اتنی نہیں جاتی, اور سبحان اللہ ریسرچ دیکھ کے جو ہے وہ حیرت ہوتی ہے. بہت اچھا بتایا الحمدللہ. اور دیکھیں جب ہم اب یہ دیکھیں انسان تو یہ ایک ریسرچ کرتا ہے نا, یہ آپ نے کیا اور بے شمار لوگوں نے کی ہوگی, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک تھیوری بتا دی. لیکن یہ تو ابھی بھی انسانی کوشش ہے نا, اس میں لامحدود چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ صرف اللہ کو پتہ ہے. سہرش انصاری آپ کہیں گی, آپ نے کہا تھا آپ نے ریسرچ کی, کچھ کیا کیا آپ نے, کیا کس چیز پر کی گیا, کچھ شیئر کریں گے؟ جی باجی, میں نے زمین کے اندر جو گیسز ہیں اس کے اوپر ریسرچ کری کہ خالی اور 78% ہی زمین کے اندر نائٹروجن ہے. تو ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اور اس کے اندر خالی ایک ہی گیس جو ہے 78% ہے, اور باقی تمام گیسیں اس کے اندر کہاں ہوں گی اور کتنے ہجوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, یہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. بالکل. اور اس زمین کو مہد بنا دیا ہمارے لیے. اگر یہ سارا کچھ باہر نکل کے آ جائے تو ہمارا کیا بنے, یہ بھی تو اس کا احسان ہے. تو جناب یہاں پر ہم, کیونکہ ہم بات کر رہے تھے رزق کے حوالے سے, اور یہ کہ کوئی سادہ ہے, کوئی خام میں ہے, کوئی معدنیات میں ہے, کوئی کاٹی جانے والی کھیتیاں ہیں, کوئی جدید شکل میں مکسر بنا کے اور تیار کر کے محفوظ کر کے مہیا کیا جاتا ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ریسرچ کریں آپ کہ سبزیوں کی, پھولوں کی اور پھلوں کی اور اناج کی, چار ہی طرح ہے نا, سبزیاں ہیں, اناج ہے, پھول ہیں, پھل ہیں, ان کی کتنے قسمیں ہیں, کیونکہ یہ ساری کسی نہ کسی کا کیا ہے, رزق ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ پھول ہے, ان سے رس کون چوس کے ایک بہت زبردست چیز بناتی ہے کوئی مخلوق, وہ کون سی ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ جو پھولوں سے رس چوس کے ہمارے لیے بہت فائدے کی ایک چیز بناتی ہے. بٹر فلائی ہے جو شہد بناتی ہے, وہ شہد کی مکھی ہے, سوری شہد کی مکھی ہے جو, ہاں جی ٹھیک ہے. تو اب وہ تو مختلف پھولوں کا رس چوستی ہے نا, اور زہریلے جو ہوتے ہیں ان کا نہیں چوستی ہے. کس نے اس کو سکھایا اور کس نے بتایا؟ اور آپ دیکھیں کہ میں اس دن کسی سے پوچھ رہی تھی, وہ مختلف اس طرح کے شہد, بہت اچھا خالص شہد سپلائی کرتے ہیں. تو میں اسے پوچھ رہی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ اس طرح اس کا نام یہ ہے, اس کا نام یہ ہے, اس کا نام کوئی پلوسا ہے, تو کوئی اس طرح کا شہد ہے, تو یہ کیوں ڈفرینٹ نام ہے؟ تو وہ بتانے لگے کہ ڈفرینٹ پھولوں سے جو چیزیں لی جاتی ہیں نا, ان سے شہد کے نام فرق ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کس نے, اللہ نے اس کو سکھایا مکھی کو کہ اس نے کہاں سے کیا بنانا ہے. تو اب کچھ جانوروں کا خوراک سبزیاں ہیں, کچھ کی پھول ہیں, کچھ کی اناج ہیں. تو آپ نے یہ ایک تو اس پر ریسرچ کرنی ہے, سبزیوں پر, اناج پر, پھولوں پر, پھلوں پر, کی کتنی قسمیں ہیں ان کی. دیکھیے ذرا, آپ حیران رہ جائیں گے, حیران. اور دوسری چیز جو ہے, دوسرا آپ کا ایک اور جو ہوم ورک ہے,
پہلے بھی میں نے 2 پریکٹیکل دیے تھے, اب ایک یہ ذرا سا ریسرچ کے حوالے سے ایک دے رہی ہوں, دوسرا ہوم ورک, کہ مختلف جانور کیا کھاتے ہیں. یعنی جو زمین میں جانور ہیں, سمندر میں ہیں, فضا میں ہیں, وہ کیا کھاتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ سمندر کے اندر جانور ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, لیکن جو سائیکل ہے, جو ایکویلبریم ہے, وہ تو نہیں خراب ہوتا نا, ریشو پروپورشن تو خراب نہیں ہوتا نا زمین کا. تو کون اس بیلنس کو قائم کر کے رکھا ہوا ہے, کس نے؟ وہ تو سبھی, اگر ساری مچھلیاں ساری ختم ہو جائیں, ایک دوسرے کو کھا جائیں, یا سانپ ایک وقت میں بے شمار بچے دیتا ہے اور وہ سارے بچے زندہ رہ جائیں, تو زمین پہ تو انسان نہ رہ سکے. تو کہنے کا میرا مطلب ہے خوراک کے حوالے سے آپ نے کرنا ہے کہ جانور جو ہیں زمین میں, سمندر میں, فضا میں کیا کھاتے ہیں, اور وہ کہاں سے وہ حاصل ہوتا ہے. انہی میں سے 4-5 چیزوں میں سے حاصل ہوتا ہوگا نا, کہیں سے. گوشت, ایک گوشت بھی ہے, وہ تو ہم نے یہاں نہیں لکھا, لیکن خوراک کی ایک قسم گوشت بھی ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. میرے پاس ماشاءاللہ جناب بڑے آنسرز آنے شروع ہو گئے, میری ساتھیوں نے ابھی سے ریسرچ کرنی شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اس کو جب آپ کر کے لائیں گے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب, ہم نیکسٹ جس پیج پر تھے اس کو دیکھتے ہیں. ہمارا نیکسٹ کہاں سے پڑھیں گے ہم؟ چلے آخر میں آئیے آپ. آخر میں جو ایک بات انہوں نے کی نا, میں چاہتی ہوں ذرا اس پہ آئیں. باقی آپ نے خود انشاءاللہ اپنے بڈی کے ساتھ, باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے بڈی کے ساتھ آپ نے آگے کا پڑھنا اور خود سوالات اس میں سے نکالنے ہیں. لیکن یہاں سے آپ میں سے کوئی پڑھے, کیونکہ ذرا وقت کم ہے, میں چاہتی ہوں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں. پیج نمبر 116 پہ جو آخری لائن ہے, والجماعات, یہاں سے کون پڑھے گا؟ کون پڑھنا چاہے گا؟ میں پڑھوں سمرین؟ سارا یا سمرین؟ باجی بیٹی کا نام لکھا ہوا ہے نا, اصل میں میرا نام سمرین ہے. اوکے جی, سمرین فرمائیے, پڑھیے. والجماعات کالاحادی والامم کالافراد کل منها یؤمر او ينقص من عمره والاشیاء کالاحیاء کلها ذاتی آجال وآمار فی کتاب اللہ کالانسان وکل ذالک بتقدیر العزیز العلیم. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اس کو ذرا سے دیکھ لیں یہاں پر. ایک تو یہ جو ہے نا, والجماعاتی کالاحدادی, یہ سب میں دیر آتا جائے گا, والاممی والافرادی. ٹھیک ہے, اور اسی طرح پھر یہ دیکھیے کہ کلھا ذاتی. ٹھیک ہے, اسی طرح وکل ذالک. ماشاءاللہ باقی بہت اچھا پڑھا ہے سمرین, بارک اللہ فیک. اچھا جناب, یہاں پر یہ بتائیے کہ یہاں یہ کیا بات کر رہے ہیں, کون بتائے گا؟ پھر میں سوال کروں گی. کیا بات ہو رہی ہے؟ شہناز محمد آپ بتائیں گی, یا غزالہ طارق, یا رقیہ نیازی؟ آپ نے مائک کھولا ہوا ہے, آپ کہنا چاہتی ہیں رقیہ؟ کون بتانا چاہے گا؟ بہت سے آپ کھڑے ہیں, جو بھی ان میں سے بتانا چاہے. یہاں مصنف کیا بات کہہ رہے ہیں, آخر میں کس بات کو کنکلوڈ کر رہے ہیں؟ کوئی بھی بتانا چاہے گا, میں کسی کا بھی نام نہیں لے رہی, جو بھی بتانا چاہے پلیز بتائیے کہ ہم مصنف کیا بات کہہ رہے ہیں ٹورڈز دی اینڈ آ کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی روبینہ, یہاں پہ جو روبینہ یہ بتا رہے ہیں, جس طرح افراد کی موت ہوتی ہے, اس طرح اقوام کی بھی موت ہوتی ہے. ایک تہذیب ایک وقت آتا ہے, ختم ہو جاتی ہے, اور پھر نئی تہذیب جنم لیتی ہے. اسی طرح جو ہے چیزیں بھی انسانوں کی طرح ختم ہو جاتی ہیں, اور ہر چیز کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے پاس زبردست حکمت والے علم والے کے پاس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا چاہیے, اور اگر کچھ چیز ہم سے نقصان ہو جاتا ہے, یا کچھ چیز ہم سے رہ جاتی ہے, یا کوئی فوت ہو جاتا ہے, تو دل میں مضبوطی سے کرنا چاہیے کہ اس کا تو وقت مقرر تھا. جب میری امی کا انتقال ہوا, میں بہت زیادہ رو رہی تھی. پھر ایک دم میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے سے وہ ہوا کہ میری ماں تو چلے گئی ہے, لیکن میرا رب جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے, وہ تو میرے سے پہلے بھی تھا اور ہمیشہ رہے گا, وہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. الحمدللہ ایسی تسلی ہوئی کہ میرے آنسو خود بخود رک گئے. سبحان اللہ.
بالکل. تو جناب آپ یہ جو ربینہ نے بات کہی یہ بالکل درست, اس میں یہی یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے, جیسے انسانوں کی عمر ہوتی ہے نا, چیزوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے, اور ایک عمر کے بعد انہوں نے ٹوٹ ہی جانا ہوتا ہے, گم ہی ہو جانا ہوتا ہے, ختم ہی ہو جانا ہوتا ہے. ہمارے تو کوئی ڈنر سیٹ کی ایک پلیٹ بھی ٹوٹ جائے تو ہم اس سے پھر روتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا بھائی, میرا اتنا جہیز کا ڈنر سیٹ تھا, اتنی قیمتی چیز تھی, اتنی میں فلاں ملک سے خرید کے لائی اور تم نے توڑ دی. سرونٹس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے یا بچوں کو ڈانٹ پڑ رہی ہے تو یاد رکھیں اس کی عمر ہی اتنی تھی. جو میری ایک ساتھی اس دن بات کری تھی کہ نیا گاؤن انہوں نے بڑا خوبصورت اچھے کپڑے کا, فائن کپڑے کا, بڑا مہنگا سلوایا اپنی طرف سے بڑے پیسے جمع کر کے, اور سادہ تھا لیکن بہت کمفرٹیبل تھا. تو کہہ لیں گے کہ میری غلطی ہے کہ اپنی میڈ کو دے دیا استری کرنے کو, اور اس نے پہلے دن ہی اس کو جلا دیا. اور میں اس کو دیکھ دیکھ کے بس یہی سوچتی رہی کہ یہ میرے نصیب میں نہیں تھا, یہ میرے نصیب میں نہیں تھا, اس کی عمر ہی اتنی تھی. یہی سوچنا ہے نا ہم نے. تو اب اس وقت جناب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ذرا سا چلیں چند سیکنڈ کے لیے, میں کہتی ہوں ٹائم بھی مکمل ہو گیا نا, چند سیکنڈ کے لیے آنکھ تو بند کریں اور سوچیں اس وقت کون سی چیز ایسی ہے جس کے جانے کا بہت غم اور دکھ ہے. کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی غیر مادی چیز بھی ہو سکتی ہے, بس اس کی عمر ہی اتنی تھی, بس اس کو اللہ نے لے ہی لینا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا فرمائے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں میں سے کر دے جو اس کی رضا پر ایمان لاتے ہیں. ہماری ایک ساتھی لکھ رہی ہیں کہ ان کے بیٹا, تو اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کے جو جانے کا غم ہے اس پر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو تھما دے, اور انشاءاللہ آگے ہم سب کو اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ جنت میں ملوا دے, کیونکہ وہی دائمی جگہ ہے, وہاں عمر ختم نہیں ہوگی, وہاں ہر چیز ہم فیہا خالدون ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر ہمیشہ کے لیے اپنے پیاروں سے ملوا دے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, ویری نائس ڈسکشن. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر قرآن کو خوش الحانی سے پڑھنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص خوش الحانی سے, غنا سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. تو یتغنا کے کئی معنی ہوتے ہیں. نمبر 1 تحسین الصوت, بہترین آواز سے, خوبصورت آواز سے پڑھنا. نمبر 2 استغنا, یتغنا کا مطلب غنی ہونے کے معنی میں بھی لیا گیا ہے کہ قرآن کی وجہ سے دیگر کتابوں اور علوم سے بے پرواہ ہو جانا, ان کو کوئی توجہ نہ دینا. التحزن, قرآن کریم کو غم و اندوہ سے پڑھنا کہ فکر آخرت پیدا ہو, قرآن پڑھتے ہوئے رونا. التشاغل, قرآن کریم میں اتنا مشغول ہو جانا کہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہ جائے, یعنی قرآن ہی پرائرٹی بن جائے, دوسری چیزیں ان امپورٹنٹ ہو جائیں. تلذذ, یعنی قرآن پڑھتے وقت لذت و سرور حاصل کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, خوبصورت آواز بھی ہو, قرآن پڑھ کر ایک استغنا بھی ہو, قرآن سے مشغولیت بھی ہو, رونا دھونا بھی ہو, اور لذت و سرور بھی حاصل ہو. لیکن خوبصورت بنانے کے لیے بہت زیادہ تکلف سے کام نہ لیں, اپنا نیچرل انداز اختیار کریں اور دوسروں کی نقالی بھی نہ کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کو امپروو کرتے جائیں اور بہتر بناتے جائیں اور بہتر بناتے جائیں. حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو, یعنی قرآن تو ہے ہی خوبصورت لیکن آپ کی آواز اسے اور زیادہ خوبصورت بنا دے گی. داؤد علیہ السلام خوبصورتی سے زبور پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستگی سے اور خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے تھے. تلاوت کے وقت آپ اپنی آواز کو حلق میں پھیرتے بھی تھے, یعنی اس کو لمبا بھی کرتے تھے. براء ابن عازب کہتے ہیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھتے سنا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش الحان یا اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں سنا, یعنی آپ سب سے زیادہ خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے. حضرت عائشہ ایک دفعہ جا رہی تھی کہیں, عشاء کے بعد گھر دیر سے آئی تو آپ نے پوچھا تم کہاں رہ گئی تھی؟ کہا کہ میں آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کی تلاوت سن رہی تھی اور اس جیسی قرات میں نے کبھی نہیں سنی. وہ فرماتی ہے کہ آپ کھڑے ہوئے, میں بھی ساتھ کھڑی ہوئی تاکہ آپ کی بات سنوں. آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا, یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام
سالم ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ان جیسے پیدا فرمائے. یعنی آپ نے ان کی تعریف کی. لیکن بعض اوقات ہم خوبصورت بناتے بناتے خشیت کھو دیتے ہیں. تو خوبصورتی میں خشیت بھی ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر بھی ہو. یعنی لوگوں میں قرات کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ اللہ سے ڈرتا ہے. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. لیکن گانے کے انداز میں مت پڑھیں.